چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام اور جدید معاشی تصورات و تحریکات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام اور جدید معاشی تصورات و تحریکات. تو میں آپ لوگوں سے سوالات کروں گا، آپ لوگ کوشش کریں کہ جلدی جلدی جواب دیں، اور کلاس کے علاوہ غیر متعلقہ سوالات اور غیر متعلقہ گفتگو سے پرہیز کر دیجیے. سوال نمبر 1، اہل یورپ کی نزدیک معاشیات کا بانی بابا آدم کون ہے؟ ایڈم سمتھ. المعاش کی درجہ ذیل تعریف کس نے کی ہے؟ معاش رزق ڈھونڈنے کا اور اسے حاصل کرنے کے لیے ایک جدوجہد کا نام ہے. معاش کا یہ تعریف کس شخص نے کیا ہے؟ علامہ ابن خلدون. جی، معاش سے مراد یہ ہے کہ انسان تجارت، زراعت اور صنعت کے ذریعے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرے. یہ معاشیات کی تعریف کس شخص نے کی ہے؟ حریری نے. غیر مسلم ماہرین معاشیات کو کتنی مکاتب فکر میں تقسیم کرتے ہیں؟ 3. کلاسیکی مکتب فکر کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ ایڈم سمتھ. 9. کلاسیکی مکتب فکر کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ مارشل. جدید ماہرین کے مکتب فکر کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ پروفیسر رابنس. معاشیات دولت کا علم، اس تصور کو سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ ایڈم سمتھ. اسلام کا اقتصادی نظام نامی کتاب کے مصنف کون ہے؟ مولانا حفظ الرحمن سیوہاری. مولانا. معاشیات ایسا علم ہے کہ جس میں انسان کی اس طرز عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ خواہشات کے بے شمار ہونے اور ذرائع کے محدود ہونے کی بنا پر اختیار کیا جاتا ہے. یہ کہ مختلف اور یہ ذرائع مختلف طور پر استعمال ہو سکتے ہیں. یہ تعریف کس نے کیا ہے؟ پروفیسر رابنس. یہ بتائیے کہ معاشیات کو علم سمجھا جاتا ہے یا فن؟ معاشیات کو علم سمجھا جاتا ہے یا فن؟ دونوں. بنیادی طور پر معاشیات کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی، بنیادی طور پر معاشیات کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. مسلمان کے معاشی افکار کی سب سے پہلی بنیاد کون سی کتاب ہے؟ جی، فن بھی سمجھا جاتا ہے. یعنی علم کا حصول جو ہے یہ ایک علم بھی ہے، اور مثلا کوئی کاریگر ہے تو یہ فن بھی ہے، اور وہ بھی اس فن کے ذریعے معاش کو تلاش کر رہا ہے نا. تو ان دونوں کو معاشیات کہتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ جی، مثلا اگر بنیادی طور پر معاشیات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. جی، یہ بعد میں آئے گا. مسلمانوں کی معاشی بعد میں آئے گا نا. مسلمانوں کی معاشی افکار کے سب سے پہلی بنیاد کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید. سب سے پہلے کس مسلمان مفکر نے بجٹ کا تصور پیش کیا؟ امام غزالی. اسلام میں حق معیشت اور درجات معیشت کے متعلق کیا نظریہ ہے؟
جی، حق معیشت میں مساوات ہے اور درجات معیشت میں تفاوت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، آگے چلتے خرچ میں یہ روش اختیار کرنا کہ ضروریات زندگی کو پورا کرنے سے بھی گریز نہ ہو اور فضول خرچی بھی نہ ہو. اصطلاح میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اعتدال. اعتدال. کسی کام کسی کام پر کسی جائز کام پر ضرورت سے زائد خرچ کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسراف. اسراف. کسی ناجائز اور حرام کام پر خرچ کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تبذیر. تبذیر. ایسی دولت یا اشیاء کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے کہ جو مزید نفع یا پیداوار حاصل کرنے کے لیے استعمال ہو؟ سرمایہ. ہاں. سوشلزم اور کمیونزم میں کیا فرق ہے؟ طریق انقلاب کا فرق ہے. جی، طریق انقلاب کا فرق ہے. سوشلزم کی بنیاد سوشلزم کی بنیاد مشترکہ ملکیت کا تصور سب سے پہلے کس شخص نے پیش کیا؟ افلاطون نے پیش کیا تھا. افلاطون نے. سب سے پہلے اشتراکی حکومت 1917 میں روس میں قائم ہوئی. بتائیے کس نے قائم کی تھی؟ لینن. ہم بحیثیت اشتراکین اور مادہ پرست ہونے کے مذہب اور خدا کے دشمن ہے. معاذ اللہ. یہ الفاظ کس اشتراکی مفکر کے ہیں؟ نہیں. ادھیکار. 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 خدا کا تصور ایک واہمہ ہے. اس عالم کے ارتقائی وجود میں آج کسی بادشاہ یا خدا کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں. معاذ اللہ. یہ الفاظ کس اشتراکی مفکر کے ہیں؟ یہ کارل مارکس کے ہے. کارل مارکس. جی. مذہب کے خلاف جنگ کرنا ہر اشتراکی کے لیے ضروری ہے تاکہ دنیا سے مذہب کا وجود ہی مٹ جائے. معاذ اللہ. یہ الفاظ کس اشتراکی مفکر کے ہیں؟ لینن. لینن. سرمایہ داروں کے جارحانہ امریت کے نظام کو کیا کہا جاتا ہے؟ پستائیت یا فاشزم. فاشزم. جی. ملکیت کسی شے میں تصرف پر وہ قدرت ہے جو کسی انسان کے لیے شارع کے ثابت کرنے سے ابتدائی طور پر ثابت ہو مگر یہ کہ کوئی مانع موجود نہ ہو. یہ تعریف کس نے کی ہے؟ علامہ ابن نجیم. علامہ ابن نجیم. جن زمینوں کو کوئی شخص آباد کر کے اپنی ملکیت بنا لے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اراضی مملوکہ. اراضی مملوکہ. رفاہ عامہ کے لیے وقف زمینوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اراضی موقوف. اراضی موقوفہ. اراضی. ٹھیک ہے. جن زمین جی. جن زمینوں کو مصالحہ عامہ کے لیے چھوڑ دیا جائے انہیں کیا کہتے ہیں؟ اراضی متروکہ. اس کو کہتے ہیں اراضی متروکہ. حکومت کی ملکیتی زمینوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اراضی مملکت. اراضی مملکت. ان بنجر اور غیر آباد زمینوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ جو کسی کی ملکیت نہ ہو؟ اراضی مواد. اراضی. جی. جی. مواد ہے اموات نہیں. میم سے پہلے حمزہ نہیں، مواد ہے. جی.
ایسی اراضی کو کیا کہتے ہیں کہ جن کی مالک کسی وجہ سے ان میں کاشت کرنے اور حکومت کو ان کا خراج ادا کرنے سے عاجز و قاصر ہو، لہذا انہوں نے اپنی اراضی حکومت کے حوالے کر دی ہو کہ وہ خود ان کو آباد کرائی اور پھر ان کی پیداوار سے خراج وصول کرے۔ ایسی زمین کو کیا کہتے ہیں؟ اراضی اراضی الحوض۔ زکوٰۃ کی یہ تعریف کس مفکر نے کی ہے کہ وہ حصہ جو مال سے حق الہی کے طور پر نکال کر فقراء کو دیا جائے؟ منور حسین چیمہ۔ زکوٰۃ کی یہ تعریف کس مفکر نے کی ہے کہ یہ ایک حق ہے جو مال میں واجب ہوتا ہے؟ علامہ ابن قدامہ۔ زکوٰۃ کی یہ تعریف کس مفکر نے کی ہے کہ شریعت میں زکوٰۃ کا اطلاق مال کی اس مقررہ حصے پر ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مستحقین کے لیے فرض کیا ہے، نیز اس کا اطلاق اس حصے کو نکالنے کے فعل پر بھی ہوتا ہے۔ یہ تعریف کس شخص کی ہے؟ ڈاکٹر یوسف قرضاوی۔ زکوٰۃ کی یہ تعریف کس مفکر نے کی ہے کہ زکوٰۃ خاص قسم کے مال پر خاص قسم کے لوگوں کا حق ہے جو معینہ وقت گزر جانے کے بعد واجب ہوتا ہے؟ احمد بن حنبل۔ اور میری نزدیک زکوٰۃ کی یہ تعریف کس مفکر نے کی ہے کہ ایک مخصوص مال کو مخصوص شرائط کے مطابق مستحق کے ملک میں دینا؟ عبدالرحمن الجزری۔ سونے کی زکوٰۃ کا نصاب بتائیے۔ سونے کی زکوٰۃ کا نصاب بتائیے۔ 7.5 تولے سونا۔ چاندی کی زکوٰۃ کا نصاب بتائیے۔ 52 تولے سونا۔ کتنی اونٹ ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ کتنی اونٹ ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ 5 اونٹ۔ کتنی گائے ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے؟ 1 بکری ہے۔ کتنی گائے ہو تو 30۔ کتنی بکریاں ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے؟ 40۔ مسار پہ زکوٰۃ کتنی ہے؟ مسار پہ زکوٰۃ 8۔ مسار پہ زکوٰۃ میں وہ کون سا مذہب ہے کہ جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساقط کر دیا؟ مؤلفۃ القلوب۔ شریعت اسلام یعنی زمین کے پیداوار پر جو ایک مخصوص شرح سے ٹیکس نافذ کیا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عشر۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کس قسم کی پیداوار پر عشر ہوتا ہے؟ ہر قسم کی پیداوار پر۔ امام شافعی کے نزدیک عشر کا نصاب کیا ہے؟ 5 وسق۔ یہ وسق کتنا ویٹ ہو؟ چشمے یا بارش وغیرہ سے خود بخود سیراب ہو جانے والی زمین میں عشر کی شرح کیا ہے؟ 10واں حصہ۔ ایک اسلامی ریاست ذمیوں یا اقلیتوں سے ان کی جال و مال اور عزت کی حفاظت کے بدلے میں جو سالانہ ٹیکس وصول کرتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جزیہ۔ کنویں وغیرہ کے ذریعے سیراب کی جانے والی زمین میں عشر کی شرح کیا ہے؟ یعنی کنواں، نہر وغیرہ کے ذریعے سیراب کی جانے والی زمین میں عشر کی شرح کیا ہے؟ 20واں حصہ۔ مولانا مناظر احسن گیلانی کے معاشیات پر تصنیف کا نام کیا ہے؟ اسلام کا معاشی نظام۔ غیر مسلموں کی ملکیتی زمینوں پر جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور خواہ انہیں کسی ذمہ سے کوئی مسلمان بھی خرید لے تب بھی وہ ٹیکس باقی رہتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟
خراج خراج اگر خراج میں کھیت کی پیداوار میں سے حصہ مقرر کیا جائے تو کل پیداوار کا اتنا حصہ لیا جائے گا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خراج مقاسمہ خراج مقاسمہ اگر خراج میں کھیت کی پیمائش کے حساب سے حصہ مقرر کیا جائے کہ فی ایکڑ اتنا حصہ لیا جائے گا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خراج خراج و موظب خراج و موظب امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک خراج کا نصاب کیا مقرر ہے؟ کچھ بھی نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ یعنی نعمان بن ثابت ایسی مسلم یا غیر مسلم تاجر کہ جو اپنا مال فروخت کے لیے اسلامی ریاست کی حدود میں لائی ان سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عشور جنگ میں حاصل ہونے والی مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خمس کسی کان سے دریافت ہونے والی مال کا 5واں حصہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے اس مال کو کیا کہا جاتا ہے؟ رکاز اگر دشمن سے بغیر جنگ کی کچھ مال حاصل ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مال پے اسلامی ریاست کی سرکاری زمینوں کی آمدنی کو کیا کہا جاتا ہے؟ کراء الارض اگر کوئی چیز کہیں گری پڑی ملی اور باوجود تلاش کی اس کے مالک نہ ملے تو وہ بیت المال کی ملکیت ہوتی ہے اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ نقطہ اگر اسلامی ریاست ہنگامی حالات کے تحت کچھ نئی ٹیکس لگائے کوئی مرتبہ نہ ڈائن کی گنو منگ سو کو اگر 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 کوئی نوائب انفاق سبیل اللہ کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ کی کسی چیز کی دوسری کو بلا عوض مالک کر دینا کیا کہلاتا ہے؟ ہبہ کسی غریب کو محض اللہ کے رضا کے حصول کے لیے اس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے بلا سود کچھ قرض دیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قرض حسنہ کسی دوسری کو اپنی چیز کی منفعت کا کچھ حصہ کے لیے بغیر عوض مالک کر دینا کیا کہلاتا ہے؟ عاریت ایسے ورثاء کو کیا کہا جاتا ہے کہ جن کے حصے کتاب اللہ میں مقرر کر دی گئی ہے؟ ذوی الفروض اصحاب فرائض سے بچ رہنے والے ترکہ کی وجود کا جو وارث بنتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عصبہ نسبی وہ وارث کی جس کا حصہ بھی کتاب اللہ میں مقرر نہیں اور وہ عصبات میں سے بھی نہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ذوی الارحام قرآن حکیم میں مرد ورثاء کی جن کے حصے مقرر ہے وہ مرد حضرات کتنی قسم کی ہیں؟ 4 قرآن حکیم میں ایسی وارث عورتیں کتنی قسم کی مذکور ہے کہ جن کے حصے قرآن مجید میں مقرر ہے؟ 8 بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ وارث قرآن حکیم میں ایسی وارث عورتیں کتنی قسم کی مذکور ہے کہ جن کے حصے قرآن مجید میں مقرر ہے؟ 8
اس اسلام اس معاشی نظام کی بنیاد رکھتا ہے کہ جس میں امیر کی امانت غریب کی غربت کے باعث زحمت نہیں بلکہ باعث رحمت ہوتی ہے. یہ کس شخص کا قول ہے؟ حفظ الرحمن سیوہاری. حفظ الرحمن سیوہاری. مانع موانع ارث کتنے ہے؟ موانع ارث موانع ارث کتنے ہے؟ 4 ہے. کون کون سی ہے؟ آپ سسٹر یہ مائک ایک ہے غلام ہے ملے گا اختلافی دین مطلب مرتد ہو تو اس کو نہیں ملے گا اور اختلافی ملک یہ مطلب 4 ہے. قتل غلام اختلاف ملک اور اختلاف دین. ربا سے مراد مال میں وہ زیارتی ہے جو سرمایہ دار اپنے مقروض کو قرض کی ادائیگی کی مہلت دے کر حاصل کرتا ہے. سود کی یہ تعریف کس مفکر نے کی ہے؟ یہ ابن جریر طبری. ابن جریر طبری. فقہا نے 2 شرائط مقرر کی ہے، اگر یہ پائی جائے تو سود بنے گا ورنہ نہیں. بتائی وہ 2 شرائط کون کون سی ہے؟ قیمتوں میں اجرتوں میں کرائے اور منافع وغیرہ کے شرح کا تعین کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تسعیر. مال جمع کر کے رکھنا اور اس پر زکوٰۃ ادا نہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اقتناز. اپنی قیمتی بڑھانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ احتکار. اپنی زمین کسی دوسری کو کاشت کے لیے دینا کی پیداوار میں دونوں شریک ہوگی، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ مزارعت. اگر باغ یا درخت کی کسی دیکھ بھال کے لیے دی جائے اور پھل دونوں کے درمیان تقسیم ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مساقات. 2 یا زیادہ افراد کا ایک کاروبار میں نفع و نقصان کی بنیاد پر شریک ہونا کیا کہلاتا ہے؟ شرکت. اگر 2 آدمی اس طرح مل کر کاروبار کرے کہ مال ایک ہو اور محنت دوسرے کی تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مزاربت. کاروباری شرکت کو شرکت یا عقود کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور کون سی شراکت یا شرکت ہوتی ہے؟ شرکت املاک. شرکت یا عقود کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرکت 4. اگر 2 آدمی ایسی شرکت کرے کہ مال کسی کے پاس بھی نہ ہو اور وہ دونوں صرف اپنی اعتماد اور اعتبار پر لوگوں سے مال ادھار لے کر اس کی نفع کمائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شرکت وجوہ. اگر 2 کاریگر اس طرح شرکت کرے کہ دونوں کام قبول کر کے نفع حاصل کرے گی تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شرکت صنایع. اگر 2 آدمی مال تصرف اور دین میں کمی بیشی کے ساتھ شرکت کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شرکت عنان. اگر 2 آدمی مال تصرف اور دین میں برابری کے ساتھ شرکت کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شرکت مفاوضہ. اعلان اور مفاوضت کیا؟ اور اس کے لیے جی ٹھیک ہے. کسی شخص کو عوض کے مقابلے کسی چیز کے نفع کا مالک کر دینا کیا کہلاتا ہے؟ اجارہ. اجرت پر کام کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟
اجرت پر کام کرنے والا کو کیا کہا جاتا ہے؟ اجیر. اجیر. کسی سے اجرت پر کام لینے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مستاجر. اجیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. جو آدمی کسی ایک شخص ہی کا ملازم ہو اور صرف اس کے کام کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اجیر خاص. جو آدمی ہر کسی کا کام قبول کرتا ہو مثلا دردی دوبی وغیرہ اسے کیا کہتا ہے؟ اجیر مشترک. امام ابو عبید کتنے عرصہ تک قاضی کی منصب پر قائم رہے؟ 18 سال. 18 سال. علامہ ابن خلدون کے معاشی افکار معاشی افکار آپ رحم اللہ کی کس تصنیف میں ملتی ہے؟ مقدمہ ابن خلدون. آدم سمتھ نے اقتصادیات پر جو کتاب لکھی تھی اس کا نام بتائیے. دولت اقوام. مالتس کی شہرت اس کی کس نظریے کی وجہ سے ہوئی؟ مالتس کی شہرت اس کی کس نظریے کی وجہ سے ہوئی؟ نظریہ آبادی. اقتصادیات پر کارل مارکس کی مشہور تصنیف کا نام کیا ہے؟ سرمایہ. سرمایہ. اقتصادیات پر الفریڈ مارشل کی مشہور تصنیف کا نام بتائیے. اصول معاشیات. جان مینار ڈیکنز نے کس مشہور ماہر معاشیات سے کیمبرج یونیورسٹی میں استفادہ کیا؟ الفریڈ مارشل.